کوئی حل تو نکالنا ہوگا. آپ کی جماعت نے بہت سفر کیا, مولانا فضل الرحمان افغانستان بھی گئے, طالبان کے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں, نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی افغانستان کے دورے پہ گئے. افغانستان کے ساتھ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ایک اپ رائٹ سٹینڈ تو جب پاکستان نے لیے ٹھیک نہیں ہوئے, اور ابھی رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ایک چوائس لی ہوئی ہے پاکستان نے اور باقیوں کو بھی لینی ہوگی, تو وہ چوائس لے کے ہم چیزیں ٹھیک کر پائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ واقعی رانا صاحب نے جو بات کی کہ افغانستان کے ساتھ بات کرنا موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ ایک چیف منسٹر کا کام نہیں ہے, یہ ریاست اور وزارت خارجہ کا کام ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ صورتحال مخدوش ہو جاتی ہے بھارت کے ساتھ, تو پھر ہم نیگوسیشن کی طرف جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ابھینندن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 72 گھنٹے میں ہم نے ابھینندن بھارت کے حوالے کیا, نام دیا خیر سگالی کا. ایران کے ساتھ ہمارا جھڑپ ہوا, ہم نے 24-48 گھنٹے میں نیگوسیشن کر کے تمام مسائل کا حل ہم نے نکال دیا, بھائی بھائی بن گئے. تو اگر افغانستان کو ہم دوست سمجھتے ہیں, جیسے کہ ریاست اور ریاستی ادارے بھی یہاں کہا کرتے تھے, جنرل فیض آپ کے سامنے جب عمران خان کی حکومت تھی, تو اس وقت جنرل فیض صاحب جب کابل گئے تو یہی کہا گیا کہ یہ دوست حکومت ہے, طالبان ہمارے اپنے ہیں, افغانستان میں جو حکومت ہے یہ ماضی کی حکومتوں سے پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو پھر جب بھارت سے بات ممکن ہے, ایران سے بات ممکن ہے, تو افغانستان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ پھر وہ اسباب کیا ہے کہ افغانستان سے جو 40,000 تک طالبان لائے گئے پاکستان میں, پاٹھا میں, وزیرستان, خیبر پختونخوا میں, وہ کس خوشی میں لائے گئے اور کس نے لائے, کس کے نوشی پر؟ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنتی ہے, یا پاٹھا اور وزیرستان کے حوالے سے جو بھی پالیسی ترتیب دی جاتی ہے, کیا پاٹھا کے عوام سے, خیبر پختونخوا کے عوام سے, یا کم سے کم پارلیمنٹ سے, سینٹ سے, قومی اسمبلی سے پوچھا گیا ہے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اوپر باہر ایپیکس کمیٹی بیٹھی ہے, ساری پالیسیاں وہ بناتی ہے. اب صورتحال جب یہ ہو تو آپ کی اس قسم کی پالیسی نہ قوم کی سپورٹ حاصل رہے گی, نہ یہ پالیسیاں کامیاب ہوں گی. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ میرا مسائل حل ہو, تو پھر آپ سنجیدگی کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بیٹھیے, اور پاکستان کی پارلیمنٹرین اور افغانستان کی حکومتی اہلکار وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشن کرے, اور ریاستی ادارے اور افغانستان کے ادارے جس کی ذمہ داری سیکورٹی امور ہے وہ آپس میں بیٹھیے. اس لیے پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آئے, بات کرے, بتائے کہ کیا مسئلہ ہے, یہ کب سے شروع ہے, کیوں شروع ہے, اس کی وجوہات اور عوامل کیا ہے. اب آگے ہماری حکمت عملی اور ٹھیک ہے. حافظ صاحب پلیز یہاں پہ رانا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں, آپ کا نقطہ میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. رانا صاحب, جب لاسٹ ٹائم ایسا واقعہ ہوا تھا 2024 میں ہوتا, تب بھی ہمارے تقریباً 16 جوان شہید ہوئے تھے, اور اس کے بعد پاکستان نے ایئر اسٹرائکس شروع کی تھیں افغانستان کے اندر, تو یہ رسپانس تھا پاکستان کا. لیکن حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات کریں, کیا اس دفعہ پاکستان بات کرنا چاہے گا یا ایئر اسٹرائکس کرنا چاہے گا؟ دیکھیں, پاکستان نے کبھی بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹا. ابھی آپ نے خود ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی حوالہ دیا کہ اسحاق ڈار گئے. ہمارے ہر سطح پہ ان کے ساتھ رابطے مستقل بنیادوں پہ موجود ہیں. چائنا نے بھی بات چیت کی, سیفری کی مذاکرات بھی ہوئے ابھی چند ہفتے پہلے, اور یہی بات کلیئرٹی سے کی گئی کہ ٹی ٹی پی کو سنبھال لیں, آپ ان کو بسا لیں اپنے پاس, کیونکہ یہ ہمارے سسٹم میں تو نہیں مرج ہو رہے نا, یہ تو یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ایئر نومبر میں پکتیا میں 3 جگہوں پہ ان پہ اٹیک کیا, اور ان کے جو ٹھیک ٹھاک ڈزنز آف جو پرسنز تھے ان کو مارا ہم نے, جو پاکستان آ رہے تھے. ابھی بھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں کہ یہ افغان بارڈر کراس کر رہے ہیں اور ہم انہیں مار رہے ہیں. ہم انہیں شواہد دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بھائی چارہ آپ کا دونوں کا ہے آپس میں, تو اس کو اپنے تک محدود رکھے نا, یہ ہماری طرف نہ بھجوائیں. تو اس میں پھر آپ کی کرائمنٹس نظر آتی ہے جب آپ ان کو روک نہیں سکتے, آپ ان کو سنبھال لیں. تو اب ہم اپنے عام آدمی کو یا اپنی افواج کو کیا ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ ایک سخت پیغام دیا گیا ہے, اور اس میں لوگوں سے بات چیت مستقل بنیاد پہ جاری رہتی ہے. اب آپ آگے دیکھیں کہ یہ جو ہم نے میسج دیا ہے, ابھی اس کو کابینہ میں جانا ہے, اور پھر اس کے اوپر ایک پالیسی
اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کٹی کر دینی ہے، لیکن وہاں بنو میں کھڑے ہو کے سی ایم ایچ میں پرائم منسٹر جب یہ میسج دیتے ہیں اور فیلڈ مارشل آرمی چیف ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یا آپ انہیں رکھ لیں یا ہمیں رکھ لیں. تو یہ اب افغان عبوری حکومت کو طے کرنا ہے پاکستان کس طرح بات چیت کرے، بتائیں نا. ہم ہر طرح سے مدد بھی کر رہے ہیں، کھڑے بھی ان کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی لے کے جا رہے ہیں ان کا موقف کہ بھئی نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دنیا نے صرف بچیوں کی تعلیم پہ ہی بات کی ہے نا کہ آپ یہ کام مت کریں. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں منع ہے کہ بچیوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی. باقی آپ لگائیں پابندیاں، جو لگانی ہے اپنے معاشرے میں کریں، لیکن دنیا کے ساتھ رہنا اور چلنا ہے. اگر آپ کو دنیا نہیں تسلیم کر رہی، پاکستان تو بیٹھا نا آپ کے ساتھ، مسلسل آپ پاکستان کی پٹائی کرا رہے ہیں اور غلط بنیادوں پہ کرا رہے ہیں. پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے خلاف کچھ ایسا کام نہیں کیا کہ وہ یہ ہم سے شکایت کرے. ہاں ہماری شکایت ٹی ٹی پی سے ہے کہ یا آپ انہیں بند کر لیں. تو میرے خیال میں اب ہمیں ایک فیصلہ 2-3 دفعہ ہم جا کے ایئر اسٹرائک کر چکے ہوئے ہیں، پھر یہ زیادہ تعداد میں ہوگی. اور افغانستان کی عبوری حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم پڑوسی ہیں، ان کے کچھ پتہ نہیں کتنے ملکوں کے ساتھ اپنے رقبے کے حساب سے ایران، ترکی، پتہ نہیں سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ، سب کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.